السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بیت الخلاء کی سنتیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے جوتا پہن کر جانا مسنون ہے۔ واش روم جانے سے پہلے واش روم جانے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھنا مسنون دعا آتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے میرے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں خبیث یا ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ اور واش روم داخل ہوتے وقت پہلے الٹا پاؤں یا بایاں پاؤں اندر رکھنا۔ داخل ہو رہے ہیں تو دھیان سے رکھیں کہ آپ کا بایاں پاؤں ہی پہلے جائے۔ واش روم داخل ہونے کے بعد جب واش روم کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ تو اب پریشانی ہے ہی نہیں کہ آپ نے چہرہ یا پیٹھ قبلہ رخ نہیں کرنی، کیونکہ ٹوائلٹ جب بنائے جاتے ہیں تو اس حساب سے بنائے جاتے ہیں، تو یہ ہمیں پریشانی الحمدللہ نہیں ہے۔ پھر جب استنجا کرنا ہے تو استنجا کرتے وقت بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا، دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کرنا، اور حتی الامکان چھینٹوں سے بچنا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنی دیر بھی بیت الخلاء میں رہیں حتی الامکان بولنے سے پرہیز کریں، کیونکہ واش روم میں نہیں بولنا چاہیے، تو کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی بات واش روم میں نہ کریں۔ پھر قضائے حاجت کے بعد چند لمحے انتظار کر کے اٹھنا۔ اچھا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو بتاتے نہیں ہیں تو بچے رکتے ہی نہیں ہیں، جیسے ہی پریشر پڑا اور بھاگے اور واش روم گئے اور واپس نکل آئے۔ انہیں بتانا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے بعد ایک منٹ رک جائیں، تھوڑی دیر سٹاپ کر لیں تاکہ کوئی بھی ڈراپ رہ نہ جائے، تو یہ احتیاط بہتر ہوتی ہے۔ پھر بیت الخلاء سے نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر نکالنا۔ جاتے ہوئے آپ نے بایاں پاؤں رکھا ہے، آتے ہوئے آپ دایاں پاؤں رکھیں گی، اور واش روم سے جب آپ نکل آئیں گی تو پھر اس کے لیے بھی مسنون دعا پڑھنا۔ اور مسنون دعا آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے غفرانک، کہ اے اللہ میں آپ کی بخشش مانگتی ہوں۔ ایک اور دعا بھی آتی ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ دعائیں الحمدللہ آتی ہیں، تو کوشش کریں الحمدللہ الذی، اے اللہ میں آپ کی حمد کرتی ہوں، وہ ذات ہے اذھب عنی جس نے مجھ سے دور کر دی، عن الاذی اس تکلیف دہ چیز کو، وعافانی اور مجھے عافیت دی۔ اے اللہ آپ کا شکر، یہ ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ اے اللہ آپ کا شکر، جس نے اس ذات کا شکر کہ آپ نے مجھ سے اس تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی، کیونکہ واش روم کا نہ آنا بھی ایک اذیت ہے۔ آپ دیکھیں جن کو گردے کا مسئلہ ہوتا ہے اور ڈائلسس کروا رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر بھی وہ صرف یورین کو نکلوا رہے ہوتے ہیں، تو آپ اور میں الحمدللہ اگر اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا کتنا شکر، الحمدللہ تو نے مجھے اس اذیت سے دور کیا، کیونکہ کھانا تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ زندہ ہیں اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، اور اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا سٹمک ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ بہت اچھے سے اس کو ہضم کر رہے ہیں اور اس کو بہت اچھے سے اپنے یورین کو اور سٹول کو پاس کر رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ الحمدللہ بہت عافیت میں ہیں۔ تو اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھ سے اس تکلیف دہ چیز کو دور کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔